بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ مضبوط رشتے، مستحکم خاندان، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتے اور خاندان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس نے تمہارے لیے رشتے بنائے، تمہیں نانہیالی رشتے بھی عطا کیے، دادیالی رشتے بھی عطا کیے، تمہیں بیٹے بھی عطا کیے اور پھر پوتے بھی عطا کیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے انسانوں پر۔ اس کا ذکر اور آگے آئے گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کا امتیاز یہ رشتے اور یہ خاندان کا تصور ہے۔ دنیا کی جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے، حقیقت کا علم اللہ کو ہے کہ یہ جو ہے یہ رشتے اور یہ خاندان کا تصور یہ صرف یہ انسانوں کا امتیاز ہے، انسانوں کی خصوصیت ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور مخلوق میں بھائیوں کا، بہنوں کا، دادا کا، پوتے کا، نانا کا، نواسے کا، پھوپھی کا، ماموں کا، چچا اور خالہ کا رشتہ جو ہے وہ پایا جاتا ہو، جبکہ انسانوں کے درمیان یہ رشتے ہوتے ہیں اور یہ بہت مضبوط رشتے ہوتے ہیں، اور ان رشتوں کی بدولت انسان اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ اس کا اندازہ اس وقت تو نہیں ہوتا جبکہ آدمی کے پاس تمام وسائل کی فراوانی ہو، صحت بھی ہو اور دولت بھی ہو، تو اس وقت اس کو بسا اوقات یہ گھمنڈ ہو سکتا ہے، یہ غرور یا یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ لیکن آڑے وقتوں میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا خاندان، اس کے رشتے اس کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے رشتے، انسانوں کی قوت ہیں یہ رشتے، اور اسی طرح سے انسانوں کا خصوصی امتیاز ہیں، اور پھر یہ رشتے قدروں کے محافظ ہوتے ہیں۔ ایک انسان جس کا کوئی خاندان نہیں ہو، کوئی رشتہ دار نہیں ہو، بالکل اکیلے کسی معاشرے میں رہ رہا ہو، وہ قدروں کی حفاظت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر اس کا دینی جذبہ کمزور ہو، اخلاقی جذبہ کمزور ہو، تو پھر وہ کسی بھی رو میں بہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے رشتوں اور رشتوں کے بندھن سے جڑا ہوا ہے تو وہ یہ رشتوں کے جو بندھن ہیں یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی قدروں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو کہیں دور بہکنے سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ رشتے جو ہے یہ انسانوں کا خصوصی امتیاز ہیں، یہ دوسری مخلوقات میں آپ یہ رشتوں کا یہ تصور نہیں دیکھیں گے، رشتوں کا یہ زبردست خدائی انتظام نہیں دیکھیں گے۔ یہ انتظام صرف انسانوں کے یہاں پایا جاتا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امتحان بھی ہے کہ تم رشتوں کو کس طرح سے نبھاتے ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں جہاں ظاہر قرآن مجید میں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ سب انسان کے امتحان کے سوالات ہیں، امتحانی پرچے کا حصہ ہے۔ قرآن مجید میں انسانوں کو جن جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ انسانوں کے لیے امتحانی پرچے کے سوالات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو نبھانے کا بھی حکم دیا ہے، رشتوں کی پاسداری کا اور رشتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھنا اور خاندان کی حفاظت کرنا، خاندان کے حقوق ادا کرنا، تقاضے پورے کرنا، یہ اس امتحان کا حصہ ہے جس امتحان سے ہر انسان اس زندگی میں گزر رہا ہے،
اور جس کے سلسلے میں آخرت میں اس کو جواب دینا ہے۔ تو ہمیں خاندان کو اس طور سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر آپ خاندان کو، رشتوں کو امتحان کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو ایک نئی جہت نظر آئے گی۔ آپ کے لیے ان رشتوں کی پاسداری کرنا، رشتوں کو نبھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کا امتحان بنایا ہے رشتوں اور خاندان کو، کہ ہر انسان کا امتحانی پرچہ مختلف ہے دوسرے سے۔ رشتوں سے متعلق امتحانی پرچہ ہر انسان کا دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو بعض رشتہ دار ایسے میسر آتے ہیں جو بہت ہی اس کے غم گسار، بہت ہی نرم مزاج اور بہت آسانی سے ان کے ساتھ نباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسے رشتہ دار میسر آتے ہیں جن کے ساتھ نباہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کچھ مزاج کی ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ایسی ناہمواریاں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ساتھ نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ سب اپنی جگہ، انسانوں کے مزاجوں کا فرق اپنی جگہ، لیکن ان مزاجوں کے فرق کے ساتھ رشتوں کو نبھانا ہے یہ سوچ کر کہ میرے حصے میں یہی سوال آیا ہے، یہی پرچہ آیا ہے، مجھ کو اسی پرچے کو ٹھیک سے حل کرنا ہے۔ اگر یہ ہر انسان کے سامنے رہے کہ مجھے رشتوں کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں جو امتحانی پرچہ ملا ہے مجھے اسی کو حل کرنا ہے اور اسی کے سلسلے میں مجھے جواب دہی دینی ہے، جواب دہی کرنی ہے، تو وہ پھر مطمئن ہو جائے گا، پریشان نہیں رہے گا۔ وہ سمجھ جائے گا کہ بھئی آج میرے لیے تھوڑا سا مشکل امتحان ہے، دوسروں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ آسان ہو، تو مجھے اسی پہ نمبر ملنا ہے، اس لیے مجھ کو اسی کو حل کرنا ہے۔ ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے ایک کونسلنگ پروگرام کے بعد کھڑے ہو کر سوال کیا کہ میری ساس بہت ہی زیادہ خراب مزاج کی ہیں، ہر وقت لڑتی ہیں، ہر وقت مجھے ٹوکتی ہیں، میری کسی بات سے خوش نہیں رہتی ہیں، تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ مطلب کسی طرح سے میں ان کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، اس طرح کی ہے وہ، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو جو بات میری سمجھ میں آئی ان سے کہی وہ یہی تھی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ساس آپ کو ملی ہیں اسی کا امتحان آپ کو دینا ہے، یہ آپ کے لیے امتحانی پرچہ ہے، تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے حل کر سکتی ہیں۔ یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اس امتحانی پرچے کو حل کر کے، تو ساتھ رہنا ہے، مزاج کی سارے اختلاف اور مزاج کی ساری خرابی کے باوجود ساتھ رہنا ہے اور اچھی طرح سے ساتھ رہنا ہے، اور یہ سوچ کے ساتھ رہنا ہے کہ اسی راستے سے مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے۔ یہ صرف ساس بہو کی بات نہیں ہے، سب کی بات ہے۔ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو اس کا بھائی ایسا ملے جو کہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ بہت مطلب یہ کہ اس کے ساتھ نباہ کرنا مشکل ہے، بد مزاج ہے، لیکن پھر بھی چونکہ بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ رشتہ دیا ہے تو اس لیے اس رشتے کو نبھانا ہے اور ایک امتحان سمجھ کر نبھانا ہے۔ تو جب رشتوں کو امتحان سمجھ لیا جائے گا تو ان کو نبھانے کے آدمی طریقے ڈھونڈے گا، ان کو نبھانے کے آدمی طریقے ڈھونڈے گا۔ تو جس طرح سے آپ حج کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس راستے کی ساری دشواریوں کو کسی نہ کسی طرح سے حل کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حج بہلار کرنا ہے اور ان دشواریوں سے گزر کے ہی کرنا ہے جو دشواریاں راستے میں آئیں گی۔ تو اسی طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ رشتوں کو تو نبھانا ہے اور ان دشواریوں سے گزر کے نبھانا ہے جو دشواریاں اس راستے میں آئیں گی۔ تو ایک تو بہت بڑا اصول یہ ہے کہ رشتوں کو آپ امتحان سمجھ لیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہر آدمی کا امتحان الگ الگ ہے، اس کا امتحانی پرچہ دوسرے سے مختلف ہے، کسی کا کچھ آسان ہے اور کسی کا کچھ مشکل ہے۔ ایک جو خاندان کے اور رشتوں کے سلسلے میں
انسانی تصور میں اور قرآن مجید نے جو تصور دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تصور دیا ہے، اس میں ایک بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اگر ہم انسانی تصور کے بجائے، جس میں بڑی غلطیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تصور کو قبول کر لیں گے، تب بھی ہم رشتوں کو مضبوط اور خاندان کو مستحکم بنانے میں بہت اچھی کامیابی حاصل کر سکیں گے، بڑی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں رشتوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ تو کچھ رشتوں کے سلسلے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ محبت کے رشتے ہیں، اور کچھ رشتوں کے سلسلے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تناؤ اور ٹینشن کے رشتے ہیں، اور کچھ رشتوں کے سلسلے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ نفرت کے رشتے ہیں۔ تو ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ محبت کے رشتے ہیں۔ تو اگر نہیں پائی جائے تو لوگ ملامت کرتے ہیں کہ تم اتنے قریبی رشتہ داروں میں محبت کیوں نہیں ہے۔ اور سسرالی رشتے جو ہوتے ہیں ان کو تناؤ کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، ٹینشن ہمیشہ۔ تو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے کہ بھئی ساس اور بہو میں تو تناؤ ہوتا ہی ہے، نند اور بھاوج میں تو تناؤ ہوتا ہی ہے، ہم زلفوں اور ساڑھوؤں کے رشتوں میں تو اس طرح کی کشیدگی کا امکان رہتا ہی ہے۔ اور پھر جو سوتیلے رشتے ہیں، سوتیلی ماں، سوتیلے بھائی، سوتیلی اولاد، یا پھر سوکن، تو ان کے سلسلے میں تو یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ نفرت کے رشتے ہیں، اور اگر اس میں آپس میں نفرت پائی جاتی ہے تو اس پہ کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ انسانی تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی کوئی تقسیم نہیں کی ہے رشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام رشتوں کو یکساں طور پر قابل احترام بتایا ہے اور ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن مجید کے روشن کی نگاہ میں تمام رشتے برابر ہیں۔ ہاں، ماں باپ کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ پھر تمام رشتے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ اور وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ تو کہیں پر جو ہے وہ رشتوں، جہاں احسان اور حسن سلوک کا حکم دیا گیا تو وہاں بھی وَبِذِی الْقُرْبَىٰ کہا گیا۔ تو قرآن مجید میں تمام قرابت دار، تمام رشتہ دار ہمارے حسن سلوک اور ہمارے حقوق کی ادائیگی کے سزاوار ہیں، مستحق ہیں، ان میں کسی قسم کی تفریق کرنا مناسب نہیں۔ تو جب آپ یہ تصور کر لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور تمام رشتوں کی ہمیں احترام کرنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو پھر آپ رشتوں کو مضبوط بنانے اور خاندان کو مستحکم بنانے میں آپ بہت بڑی جست لگا لیتے ہیں، بہت بڑی جمپ لگا لیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں نبھانا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اصل میں جب تصور غلط ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو پھر رویہ بھی خراب ہوتا ہے۔ تصور صحیح ہو جائے تو پھر رویہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ یہ مان لیں گے کہ رشتے 3 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ رشتے محبت کے، کچھ رشتے تناؤ اور ٹینشن کے، کچھ رشتے نفرت کے، تو پھر آپ اسی انداز سے آپ کا رویہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بدل لیں گے اپنے تصور کو اور صحیح کر لیں گے، اور یہ کہیں گے کہ نہیں، تمام رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور تمام رشتے جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، قابل محبت ہیں، تو پھر آپ کا رویہ بہت بدل جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام ازواج مطہرات کی وہ ایک طرح سے، مطلب وہ سب ہماری زبان میں سوتیلی ماں تھی، لیکن ان کے درمیان بہت محبت پائی جاتی تھی۔ تمام ازواج مطہرات حضرت فاطمہ سے محبت کرتی تھی، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ اسی طرح سے تمام ازواج مطہرات میں آپس میں بہت محبت پائی جاتی تھی۔ اس کے بڑے مضبوط قسم کے تاریخی شواہد ہیں۔ تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ رویہ بدل جاتا ہے، یعنی تصور صحیح ہو جاتا ہے تو رویہ بدل جاتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ اصول ہیں جن پر میں گفتگو کروں گا۔ اگر ان اصولوں کو مضبوطی سے تھاما جائے، یعنی خاندانی قدروں کو اور اصولوں کو مضبوطی سے تھاما جائے، تو پھر بہت سارے مسائل خاندان میں پیدا نہیں ہوں گے، اور رشتوں میں دن بدن مضبوطی آتی جائے گی۔
یہ بات سمجھ لیں کہ شیطان بہت اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ان رشتوں میں نفرت پیدا کرے۔ پہلے جب خاندان کا تصور انسانوں میں بہت زیادہ مضبوط تھا، مستحکم تھا، تب اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں میں نفرت پیدا کرے، جھگڑے پیدا کرے۔ اب کیا ہوا ہے کہ اس کو زیادہ موقع مل گیا ہے کام کرنے کا، اور اس نے اب اس تصور کو پھیلانا شروع کر دیا ہے کہ خاندان کی اور رشتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ غیر مہذب دور کی پیداوار ہے۔ لیکن سلیم الفطرت انسان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ کسی غیر مہذب طرز زندگی یا دور کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ رشتے تو انسان کی خصوصیت ہیں، اس کا امتیاز ہیں، انسان کی قوت ہے، انسان کا سہارا ہے۔ اور ان رشتوں کو نبھانے کے لیے جو اقدار ہیں ان کو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں، قرآن مجید میں ہے، تو ان کو نبھانا جو ہے وہ بہت مفید ہوتا ہے۔ تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو رشتوں کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی تکریم اور انسان کو بطور اعزاز اور بطور امتیاز دیا گیا ہے، یہ اس کے پاس باقی رہے۔ تو شیطان جس طرح سے انسانوں کا ہر امتیاز چھین لینا چاہتا ہے، اسی طرح سے یہ امتیاز بھی چھیننا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ رشتہ داروں میں نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے۔ تو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اصولوں اور ان قدروں کو مضبوطی سے تھاما جائے جن کے ذریعے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، خاندان مستحکم ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے عدل۔ عدل جس اجتماعیت میں پایا جاتا ہے وہ اجتماعیت بہت مضبوط رہتی ہے۔ عدل و انصاف، تو جس طرح سے ایک ملک کے عوام میں اگر عدل و انصاف پایا جاتا ہے، حکومت انصاف کرتی ہے، عوام انصاف کرتے ہیں، تو پھر وہ اس پورے ملک کا نظام بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اجتماعیت بہت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک خاندان میں اگر عدل و انصاف کی بالادستی ہوگی اور عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، تو پھر خاندان کے تمام لوگ ایک دوسرے سے بہت مضبوطی کے ساتھ جڑے رہیں گے اور جڑے رہنے میں خوشی محسوس کریں گے۔ تو عدل میں ساری چیزیں آتی ہیں، ہر لحاظ سے عدل کرنا چاہیے، اور اس عدل میں کچھ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات آدمی طے کر لے کہ وہ سب سے محبت کرے گا اور سب سے بہت زیادہ محبت کرے گا، تو یہ عدل کا تقاضا ہے۔ یہ ناانصافی کی بات ہے کہ آدمی شادی کر کے آئے اور اس کے بعد وہ یہ سوچے کہ میں اب اپنی بہنوں سے محبت کروں یا اپنی بیوی سے محبت کروں، اپنی ماں سے محبت کروں یا اپنی بیوی سے محبت کروں، یا اپنی سسرال والوں سے محبت کروں یا اپنے میکے والوں سے محبت کروں، اپنے گھر والوں سے محبت کروں۔ نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے عدل کرنا ہے، انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے، اس لیے مجھے سب سے محبت کرنی ہے۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ جتنے میرے قدیم رشتہ دار ہیں ان سے بھی مجھے محبت کرنا چاہیے، اور جتنے میری زندگی میں نئے رشتہ دار آ رہے ہیں ان سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ ایسی صورت میں خاندان میں تمام لوگوں سے مضبوطی کے ساتھ جڑا رہوں گا، ورنہ کچھ لوگوں سے جڑا رہوں گا تو کچھ لوگوں سے کٹ جاؤں گا۔ تو یہ عدل یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے عدل کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جس کی پامالی بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، وہ یہ ہے کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں وہ سب گھر کے کاموں میں شرکت کریں اور سب کو انجوائے کرنے کا، تفریح کرنے کا اور آرام کرنے کا موقع بھی ملے۔ جسے میں نے ایک چھوٹے سے جملے میں یہ کہا تھا کہ گھر کے کام سب کریں اور گھر میں آرام سب کریں۔ یہ مردوں سے متعلق بھی ہے، عورتوں سے متعلق بھی ہے، اور دونوں سے متعلق بھی ہے۔ کہ مثال کے طور پر گھر میں ایک ضرورت گھر کی ہوتی ہے کہ گھر کا خرچ چلانا ہے، گھر کی مالی ضرورتیں پوری کرنی ہے، تو اس میں جتنے لوگ بھی اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ محنت کر کے کما سکیں، کسی بھی طرح کی محنت، دماغی محنت، جسمانی محنت، تو وہ کچھ نہ کچھ کمائیں، ضرور کمائیں اور گھر میں کنٹریبیوٹ کریں۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی یکساں طور پر سب کی آمدنی یکساں نہیں ہوگی، کچھ لوگ زیادہ کمائیں گے، کچھ لوگ کم کمائیں گے،
لیکن کمانا سب کو چاہیے، اور اپنی کمائی کو اپنے گھر میں اگر سب لوگ ساتھ رہ رہے ہیں یا الگ الگ رہ رہے ہیں تب بھی سب کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بوڑھے والدین ہیں تو بوڑھے والدین کے لیے سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، تمام بچے ان کو کنٹریبیوٹ کریں۔ اسی طرح اگر بھائیوں میں کوئی بھائی اس پوزیشن میں نہیں ہے، کمانے کی پوزیشن میں، اور واقعی وہ معذور ہے، تو پھر سب بھائی مل کر اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کریں۔ اور اگر کوئی مشترک خاندان ہے، مل جل کے رہ رہے ہیں، تو اس میں تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ کمائیں اور کچھ لوگ گھر پہ پڑے رہیں یا پھر بیکاری کی زندگی گزاریں۔ نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کریں، اور گھر میں آپ کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عورتوں کا معاملہ ہے، کاموں کو لے کے بہت جھگڑے ہوتے ہیں، گھر الگ ہو جاتے ہیں، دوریاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ نہیں، ایک اصول بنا لیں کہ گھر میں جتنے کام ہوں گے وہ سب مل جل کے کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر جب سب لوگ مل کے کام کر لیں گے تو ظاہر ہے کہ سب کو پھر فرصت ملے گی۔ اس فرصت میں سب فرصت کے اوقات میں آرام کریں گے، انجوائے کریں گے، وہ سب کا موقع، سب چیزوں کا موقع سب کو ملے گا۔ تو جب ذمہ داریاں سب لوگ بڑھ کے سنبھالیں گے تو پھر جو خاندان کا جو لطف ہوتا ہے، جو لذت ہوتی ہے، جو آرام ہوتا ہے، وہ سب کو حاصل ہوگا۔ یہ تو انصاف کے خلاف بات ہے کہ کچھ لوگ کام کریں اور کچھ لوگ آرام کریں، یا کچھ لوگ کمائیں اور کچھ لوگ صرف کھائیں۔ یہ انصاف کے خلاف ہے، ظلم کی بات ہے۔ تو اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ انسانی غیرت کے اور انسانی خودداری کے بھی خلاف ہے، عزت نفس کے خلاف ہے۔ تو اگر گھر میں اس طرح کے عدل کے اصول کا سب لوگ لحاظ کریں گے، اصل میں عدل ایسی چیز ہے کہ جس کا جذبہ انسان کے اندر سے پیدا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اوپر سے مسلط کیا جائے، مطلب گھر کا کوئی بڑا بزرگ سب سے مطالبہ کرے کہ بھئی سب لوگ گھر کے معاملات میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رہیں، تو ظاہر ہے کہ سب کے اوپر سے، مطلب اوپر سے مسلط کیا جائے گا، تو اس کو بھی سننا چاہیے۔ لیکن بات اور آگے کی ہے کہ انسان کے اندر سے عدل کا جذبہ پیدا ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا ہے، یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے اندر سے یہ سوچے کہ مجھے عدل کے تقاضے پورے کرنا ہے، اور مجھے سوچتا رہے کہ میں کہاں کہاں مجھ سے عدل کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، اور وہ پورے کرے۔ تو مطالبہ نہیں کرنا پڑے عدل کا کرنے کا، انصاف کرنے کی مانگ نہیں کرنی پڑے، مطالبہ نہیں کرنا پڑے، بلکہ آدمی کے اندر سے اس کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر بغیر کچھ کہے ہوئے سب لوگ اپنی اپنے ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور پھر سب کو جو ہے وہ خاندان کی زندگی سے، رشتوں کے فوائد سے مستفید ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح کیا ہے کہ لچک ہمیں رکھنی چاہیے رشتوں میں، کوئی سخت ضابطوں میں نہیں جکڑنا چاہیے، یا اپنی پسند کو سب کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک مشترک خاندان میں رہ رہے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ الگ ہو کے رہیں، تو آپ اس میں رکاوٹ نہیں بنے، بلکہ اس کو ویلکم کریں کہ ٹھیک ہے، الگ رہنا بھی ہر آدمی کا حق ہے۔ ساتھ رہنا جو ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے، اور اگر سب کی خواہش ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر الگ رہنے کی خواہش کچھ لوگوں کی ہے تو یہ ان کا حق ہے۔ تو بہت ہی اسموتھ طریقے سے، بہت ہی سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ لوگ الگ الگ ہو جائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ گھروں کا جب بٹوارا ہوتا ہے، رشتے جب الگ ہوتے ہیں، تو اس وقت بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو گھر کے بیچ میں دیوار کھڑی ہوتی ہے، لیکن دیوار کھڑی ہونے سے پہلے دل ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ نہیں، دل دور ہونے سے پہلے اور اس کی ضرورت نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں اور دیواریں کھڑی ہوتی رہیں۔ دیواروں کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، رشتے جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو دیوانے ہونے کے باوجود رشتے جو ہے وہ رشتوں کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ تو لچک ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے خاندان میں اگر کچھ لوگ مختلف طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ساتھ رہتے ہوئے یا الگ جو بھی، تو ان کو موقع ملے۔ کبھی کیا ہوتا ہے شوہر بیوی کے درمیان، خاص طور سے کہ بیوی کی پسند الگ ہوتی ہے، شوہر کی پسند الگ ہوتی ہے،
تو دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اپنی اپنی پسند کو لے کر. ہر ایک چاہتا ہے کہ میری پسند چلے. نہیں، کچھ ایسی شکل اختیار کریں کہ جس میں دونوں کو اپنی اپنی پسند پر چلنے کا موقع مل جائے. کوشش اس بات کی کریں. تو یہ ایک چیز ہے. اگر شورائیت خاندان میں، اگر شورائیت کا ماحول ہو کہ وہ تمام معاملات جن کا تعلق پورے خاندان سے، تمام لوگوں سے، اس میں لوگ تمام متعلقہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کریں، تو اس صورت میں بھی بہت سارے مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں. اگر اولاد یعنی جیسے رشتوں کا معاملہ ہے تو رشتے طے کرنے میں آپ آپس میں مشورہ کر لیں. والدین ہیں، ان کی پسند کچھ اور ہے، اولاد کچھ اور چاہتی ہے، تو آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر کے مسئلے کو ایک نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں. تو مشورہ ہونا چاہیے، گھر میں گفتگو کرنے کا ماحول ہونا چاہیے. بچے اپنی بات کہہ سکیں، اپنی بات اپنے بزرگوں کے سامنے رکھ سکیں، اور بزرگ بھی جو ہے بچوں کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کریں. تو جتنا زیادہ شورائی ماحول ہوگا خاندان کے اندر، اتنی ہی زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے قربت ہوگی. اسی طرح شوہر اور بیوی بھی جو ہے اگر آپس کے مشورے کے ساتھ جو ہے فیصلے کریں گے تو ان میں صحیح نتیجوں تک پہنچیں گے. اگر کسی غلط نتیجے تک پہنچے تب بھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ فلاں کی رائے تھی یا فلاں کی مرضی تھی، بلکہ چونکہ شورائیت کے ذریعے سے فیصلہ ہوا ہے تو وہ سب کا فیصلہ مانا جائے گا. سب لوگ مل کر اس کے برے انجام کو بھی، یعنی اس سے ہونے والے نقصان کو بھی برداشت کر لیں گے. تو شرائعت کا ایک فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں سب کی پسند پھر بالآخر ایک ہو جاتی ہے اور سب لوگ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. تو گھروں میں شورائیت کا ماحول ہونا چاہیے. گھروں میں جب شورائیت کا ماحول ہوگا تو پھر سماج میں بھی شورائیت کا ماحول بنے گا. شورائیت کی پہلی اینٹ وہ گھر میں رکھنا ہوگی. اگر گھر میں آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کا ماحول ہے اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی پت چلے اور منمانی اور مطلق العنانی چل رہی ہو، تو پھر سماج بھی اسی طرح کا بنتا ہے. ایک اہم چیز ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے اور وہ ہے احسان. رشتہ داروں کے سلسلے میں قرآن مجید بار بار احسان کا ذکر کرتا ہے، شوہر اور بیوی کے سلسلے میں بھی اور دیگر رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی. احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو عائد ہوتی ہے ذمہ داری، اس سے آگے بڑھ کر ادا کریں. جو حقوق آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر ادا کریں. تو قانون جتنا آپ کے اوپر عائد کرتا ہے اس سے زیادہ اگر آپ دیتے ہیں تو یہ احسان ہے. اسی طرح سے اگر آپ اپنے حقوق کو معاف کر دیتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کی اور آپ معاف کر دیتے ہیں، تو یہ بھی احسان میں آتا ہے. تو احسان میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ چیزوں سے دستبردار ہوتا ہے اور دوسروں کو بڑھ کر دیتا ہے، دوسروں کا زیادہ خیال کرتا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے، دوسروں کے جذبات کا خیال کرتا ہے. احسان بہت اعلیٰ صفت ہے، اور احسان کی صفت اگر گھر کے کسی ایک فرد میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے گھر کا ماحول بہت اچھا ہو جاتا ہے. یعنی مطلوب تو یہ ہے کہ گھر کے سارے لوگوں میں احسان کی صفت ہو، لیکن اگر گھر کے کسی ایک فرد میں بھی احسان کی صفت پیدا ہو جائے اور وہ آگے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھا کرنے لگے تو اس کی خوشبو پورے خاندان میں پھیلتی ہے اور اس کے جو ایجابی اور مثبت اثرات ہیں، اچھے اثرات ہیں، وہ پورے خاندان میں دکھائی دیتے ہیں. تو یقین مانے کہ ایک عورت اپنے محسنانہ رویے سے یا ایک مرد اپنے محسنانہ رویے سے پورے خاندان کے ماحول پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور پورے خاندان کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگ بد مزاج ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ بخیل ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ تنگ دل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی کی وسعت ظرفی، اس کا بڑا دل اور اس کا بڑا ظرف جو ہے اور اس کا احسان کا رویہ، وہ بہت ساری چیزوں کو ڈھانپ دیتا ہے اور گھر کے ماحول کو بہت خوشگوار بنا دیتا ہے. اسی طرح سے حلم، بردباری، برداشت، ٹولرنس، یہ بھی
بہت بڑی ایک صفت ہے جو خاندان کو مستحکم بنانے اور رشتوں کو مضبوط بنانے میں بہت معاون ہوتی ہے۔ دیکھیے کیا ہے کہ مزاج کی خرابیاں کسی نہ کسی پہلو سے ہر آدمی کے اندر ہو سکتی ہیں، اس کا اظہار الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے، لیکن آپ کے اندر اگر برداشت کی صفت ہے تو آپ سب کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں، آپ سب کی غلطیوں کو اپنے ظرف میں سمو لیتے ہیں اور سب کو اپنا بنائے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر برداشت کی صفت ہے۔ برداشت کی صفت آپ کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، آپ کے سینے کو بہت کشادہ کر دیتی ہے، تو سارے رشتے اس میں سما جاتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ الگ الگ طرح سے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی انسان ہوتا ہے جس کی زبان میں تیزی ہوتی ہے، وہ سخت باتیں کہتا ہے، آپ برداشت کر لیں۔ کوئی آدمی ہوتا ہے جو سخت باتیں نہیں کہتا ہے لیکن خاموش مزاج ہوتا ہے، اس کی خاموشی لوگوں کو کھلتی ہے، آپ اس کی خاموشی کو برداشت کر لیں۔ کوئی ایسا آپ کو ملے گا جو آپ کو سلام نہیں کرے، کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو سلام کا جواب نہیں دے، آپ سلام کریں تو۔ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو آپ بیمار ہوں، آپ کی عیادت کو نہیں آئے، اور کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو اپنی کسی خوشی کی تقریب میں آپ کو دعوت نہیں دے۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کو دعوت دیں اور وہ اس کو قبول نہیں کرے۔ کوئی بہت زیادہ بے تکلف ہو سکتا ہے کہ اس کی بے تکلفی آپ کے لیے کبھی آپ کے مزاج پر شاق گزرے۔ کوئی اتنا تکلف والا ہو سکتا ہے کہ اس کا تکلف آپ کے مزاج پر شاق گزرے۔ آپ ان سب چیزوں کو اگر برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، برداشت کرنے کا ظرف رکھتے ہیں اپنے اندر، تو پھر آپ سب کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندر الگ الگ خرابیاں ہوتی ہیں، الگ الگ خامیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں اور خوبیاں ہوتی ہیں۔ خوبیوں کو سامنے رکھیں اور خرابیوں کو، خامیوں کو، کمزوریوں کو برداشت کرتے چلیں، تو پھر آپ رشتوں کو اپنی طرف سے مضبوط بناتے جاتے ہیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ رشتے مضبوط کیسے ہوتے ہیں؟ جب آدمی اپنی طرف سے مضبوط بنا لے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پاس رسی ہے، رشتے کی رسی ہے جس کا ایک سرا اس کے پاس ہے، ایک سرا دوسرے کے پاس ہے، تو کم سے کم آپ اس سرے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ تو یک طرفہ اقدام جو ہے وہ رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ سوچ کہ جو جیسا کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا کروں گا، یہ رشتوں کے سلسلے میں بہت کمزور پالیسی ہوتی ہے۔ رشتوں کے سلسلے میں جو مضبوط پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کیسا بھی کرے میں سب کے ساتھ اچھا کروں گا۔ تو یہ چیز رشتوں کے سلسلے میں، یہ پالیسی جو ہے یہ بہت مضبوط پالیسی ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مضبوطی سے رشتوں کو تھامے رہتے ہیں، سامنے والا کبھی اس کے ہاتھ سے رشتے کی رسی چھوٹ جاتی ہے، لیکن چونکہ آپ تھامے ہوئے رشتے کی رسی کو، اس لیے اس کے پاس موقع ہوتا ہے دوبارہ رسی پکڑ لینے کا۔ اگر اس نے بھی چھوڑی اور آپ نے بھی چھوڑ دی تو پھر رسی گم ہو جاتی ہے، پھر ندامت کا موقع بہت کم رہ جاتا ہے اور آپ رجوع نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے رشتے کی رسی کو آپ مضبوطی سے تھامے رہیں، سامنے والا چھوڑ دے تو آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں، تو پھر موقع رہے گا اس کو دوبارہ، اس کے سامنے موقع رہے گا پکڑنے کا۔ مثال کے طور پر اگر وہ سلام کرنا بند کر دیتا ہے تو آپ سلام کرتے رہیں، وہ آپ کے گھر آنا بند کر دیتا ہے لیکن آپ اس کے گھر جاتے رہیں، وہ آپ کی عادت میں نہیں آتا ہے آپ اس کی عادت میں جائیں، وہ آپ کی خیر خبر نہیں لیتا ہے آپ اس کی خیر خبر لیں، وہ آپ کی موقع پڑنے میں مدد نہیں کرتا ہے آپ اس کی مدد کریں۔ تو اس طرح سے وہ آپ کی ادھر ادھر برائی بیان کرتا ہے لیکن آپ اس کی برائی ادھر ادھر بیان نہیں کریں، وہ لوگوں سے آپ کی شکایت کرتا پھرتا ہے آپ اس کی شکایت نہیں کریں۔ تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ رشتے کی جو رسی ہے وہ وہاں موجود رہے گی، چونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس لیے وہاں موجود ہے، غائب نہیں ہوگی۔ رشتے کی رسی غائب اس وقت ہو جاتی ہے جب دونوں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ مضبوطی سے پکڑے رہیں اور سامنے والا چھوڑ دے تو رشتے کی رسی رہتی ہے وہاں پر، اور اس کو موقع رہتا ہے، کبھی بھی اس کے دل میں ندامت پیدا ہوگی اور وہ دیکھے گا کہ میں غلطی پر ہوں، تو وہ اس رسی کو جو وہاں موجود ہے وہ دوبارہ پکڑ لے گا، تو دوبارہ رشتے دونوں طرف سے
استوار ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ محبت جو ہے، محبت سے رشتوں کی آبیاری ہوتی ہے، اور محبت جو ہے وہ محبت اس کو نہیں کہتے ہیں کہ سامنے والا محبت کرے تو میں محبت کروں گا۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ میرے اندر محبت کرنے کا جذبہ ہے اور میں اس جذبے کی تسکین کے لیے محبت کروں گا۔ تو ہمیشہ پیش قدمی ہونی چاہیے محبت کے سلسلے میں۔ اور پھر درگزر، معافی۔ اچھا، محبت کے سلسلے میں آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف محبت کا کتنا بڑا تھا، اور آپ کے دل سے محبت کتنی رواں رہتی تھی، ایک دریا تھا جو بہتا تھا، کہ تمام صحابہ یہ سمجھتے تھے، اللہ ان سے راضی ہو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کے رشتہ داروں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ آپ سب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہر آدمی آپ کی محبت کو محسوس کرے۔ تو یہ محبت جو ہے، اگر دل محبت نہیں کرے تو پھر دل کا مصرف کیا رہ جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا، مولانا فاروق خان صاحب، اللہ ان کی عمر اور صحت میں برکت دے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دل کا اپنی زندگی میں بہت ہی چھوٹا حصہ استعمال کرتا ہے، یعنی جتنی وہ محبت کر سکتا ہے اس سے بہت ہی کم محبت کرتا ہے لوگوں سے۔ تو آپ جب زیادہ محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ کم محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ زیادہ محبت کریں سب سے، اور بہت زیادہ محبت کریں۔ اور پھر بات درگزر، عفو و درگزر، کہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے سے صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ مطلب رشتے برقرار رہتے ہیں، بلکہ آپ کی جو اپنے دل کی کیفیت ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے۔ دیکھیے، بہت فرق ہوتا ہے کہ دل میں شکایتیں ہیں، دل میں ناراضگی ہے، تو دل جو ہوتا ہے نا وہ اس وقت اچھی کیفیت میں نہیں رہتا ہے، بیمار کیفیت میں رہتا ہے۔ وہ ٹھیک سے اللہ کو یاد نہیں کر پاتا ہے، اچھی سوچ اس کے اندر نہیں آتی، اچھے احساسات اور جذبات نہیں بلتے ہیں، کیونکہ وہ شکایتوں سے اور برے یعنی تکلیف دہ خیالات سے اور دل کو بھاری رکھنے والے خیالات سے معمور رہتا ہے۔ نہیں، دل کو صاف کریں، لوگوں کو معاف کرتے رہیں گے تو دل آپ کا صاف ہوتا رہے گا۔ تو لوگوں کو معاف کر کے اپنے دل کو صاف کرنے کا جو عمل ہے وہ بہت ہی خوشگوار عمل ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی کو معاف کرتے ہیں آپ کا دل اتنا صاف ہو جاتا ہے، اور اس صفائی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو معاف کرتے رہیں، اپنا دل صاف کرتے رہیں۔ اس کی اگر یہ آپ نے اپنا شیوا بنا لیا تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا، اس میں کیا ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، اور جس کے سلسلے میں آپ کو یہ احساس ہو کہ اسے آپ سے شکایت ہے، آپ اس سے جا کے معافی مانگ لیں تو اس کا دل بھی صاف ہو جائے گا۔ تو اپنا دل صاف کریں معاف کر کے، اور دوسرے کا دل صاف کریں معافی مانگ کے۔ تو جب دو رشتہ داروں کے دل صاف ہو جائیں گے تو ان کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ تو معاف کر کے اپنا دل صاف کریں، اور معافی مانگ کے اپنے رشتہ داروں کے دل صاف کریں۔ تو اس طرح سے دلوں کی صفائی ہوگی تو پھر پورا ماحول خوشگوار ہو جائے گا اور خاندان مستحکم ہو جائے گا۔ آخری بات جو اس سلسلے میں مجھے کہنی ہے، اصل میں یہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے، بے شمار گوشے پائے جاتے ہیں، اور ہر گوشے پر تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، کیا ہے کہ یہ جو خاندان ہوتا ہے، چاہے گھر الگ الگ ہوں، دور دور رہتے ہوں، ایک آدمی مشرق میں ہو دوسرا آدمی مغرب میں ہو، لیکن وہ سب مل کر ایک خاندان جب بنتے ہیں تو اس خاندان کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو اگر سب لوگ مل کے ایک گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کا بھی ایک ماحول ہے، اور سب اگر دور دور رہ رہے ہیں تب بھی چونکہ وہ ایک خاندان ہے تو خاندان کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ اس ماحول میں آلودگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو خاندانی ماحول میں آلودگی کس چیز سے پیدا ہوتی ہے؟ آلودگی تو آپ جانتے ہیں، ایک ہوتی ہے شکایتوں کی آلودگی۔ مجھے جب میں شکایت رکھتا ہوں اپنے دل میں کہ میرے ساتھ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، اور 20 سال پرانی شکایتیں، 40 سال پرانی شکایتیں لوگ اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ وہ میری شادی میں نہیں آیا تھا، اور میرے یہاں تعزیت میں نہیں آیا تھا، اور وہ میری عیادت میں نہیں آیا تھا۔
اور اس نے یہ بات کہہ دی تھی، اور اس نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا تھا، اور اس نے میرے سلسلے میں یہ بات کہی تھی، اور اس نے میرے تحفے کو لوٹا دیا تھا، اور اس نے مجھے تحفہ نہیں دیا تھا، وغیرہ وغیرہ، اور وہ میں وقت پہ فلاں کام نہیں آیا، اور فلاں نے جو ہے یہ کیا وہ کیا۔ تو شکایتوں کی آلودگی سے خاندان کے ماحول کو پاک رکھنا ہے، اور اس کی اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہے، اپنے آپ کو بھی تربیت دینی ہے کہ گفتگو میں شکایتوں کو ختم کریں، کم سے کم کرتے ہوئے ختم کریں، بغیر شکایتوں والی گفتگو کرنا سیکھیں، بغیر شکایتوں والی سوچ رکھنا سیکھیں۔ تو شکایتوں کی آلودگی سے جب آپ خاندان کے ماحول کو صاف کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو بہت خوبصورت ماحول تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، جسے شکایتوں کی آلودگی نے خراب کر دیا تھا۔ اسی طرح سے غیبت کی آلودگی، کہ جہاں 4 رشتہ دار بیٹھے ہیں تو وہ باقی رشتہ داروں کی غیبت کر رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ غیبتیں پھر نقل ہو کے ان تک بھی پہنچتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی آلودگی ہے، اس آلودگی سے چھٹکارا پانا ہے۔ یہ طے کر کے بیٹھے ہیں اپنے رشتہ داروں کے درمیان، دوسروں کے ساتھ بھی، لیکن میں ابھی رشتہ داروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ یہ طے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم 4 رشتہ دار ایک ساتھ بیٹھیں گے تو ہم باقی رشتہ داروں کی تعریفیں تو کریں گے، ان کی برائیاں آپس میں یہاں بیان نہیں کریں گے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خاندان کا ماحول جو ہے کس طرح سے بدلتا چلا جائے گا۔ یہ جو رشتہ دار بیٹھتے ہیں اور پھر غیبت کرتے ہیں نا، چاہے وہ شوہر اور بیوی کیوں نہ ہو، بیٹھے اور پھر دوسروں کی غیبت کریں، تو یا پھر دوسرے لوگ، تو غیبتوں کا رواج ختم ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک آلودگی ہوتی ہے تبصروں کی آلودگی، کمنٹ پاس کرنا۔ ایک آدمی رشتہ دار نے گھر بنایا، آپ گئے گھر دیکھنے، اور آپ نے کہا اس گھر میں تو یہ خرابی ہے، وہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، اس گھر کو تو ایسا ہونا چاہیے تھا۔ بھئی گھر بن چکا ہے، اب آپ کے کہنے سے وہ گھر بدل تھوڑی نہ جائے گا، اب وقت نہیں ہے تبصرہ کرنے کا، لیکن آپ کے تبصرے سے اس کا دل مکدر ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت مکدر ہو جاتی ہے۔ یا کسی نے کپڑا خریدا ہے، کپڑا پہنا ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ تو پرانا فیشن ہو گیا، یہ تم نے کپڑا کیوں خرید لیا؟ بھئی وہ تو خرید چکا ہے، اس نے پیسے لگائے ہیں، خریدا ہے، سلوایا ہے، اب اس کی تعریف کیجئے یا پھر خاموش رہیے۔ لیکن منفی تبصرہ کر کے آپ کون سا خیر کا کام کر لیتے ہیں؟ اسی طرح سے آپ نے کہیں کسی رشتہ دار کے یہاں دعوت ہوئی، آپ نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، نمک کم ہو یا زیادہ ہو، مرچیں کم ہو یا زیادہ ہو، کھانا لذیذ ہو یا لذیذ نہیں ہو، اب تو کھانا بن چکا ہے، اب آپ کو کھانا کھانا ہے، تو آپ تعریف کر سکیں، شکر ادا کریں تو کریے، ورنہ پھر خاموشی سے اٹھ جائیے۔ آپ عیب کیوں نکالتے ہیں؟ تبصرہ، تو یہ جو تبصرے ہوتے ہیں نا، منفی تبصرے، یہ رشتوں کو خراب کرتے ہیں، اور یہ خاندان کے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں۔ اس آلودگی سے بچانا۔ اور ایک آلودگی ہے تانوں کی آلودگی، طنز، تانے۔ تو خاص طور سے کیا ہوتا ہے کہ اب بہو کو تانے دینا اس کے خاندان کے حوالے سے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ شوہر جو ہے وہ بیوی سے کہتا ہے کہ تمہارا فلاں بھائی بگڑا ہوا ہے، تمہارا فلاں بھائی ایسا ہے، تمہارے ابو یہ کہتے ہیں، تمہارے امی ایسی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، تانے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یا شوہر جو ہے، بیوی شوہر سے کہے کہ آپ کے گھر والے ایسے ہیں، اور آپ کے بھائی ایسے ہیں، اور آپ کے باپ ایسے ہیں، اور آپ کی ماں ایسی ہے۔ تو اس طرح کے، اور پھر لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے کو تانے دینا، تو یہ تانے دینا اور طنز کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی آلودگی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں، شکایتوں کی آلودگی، غیبتوں کی آلودگی، تبصروں کی آلودگی، اور طعن و تشنیع کی آلودگی، ان آلودگیوں سے اگر ہم نے خاندان کے ماحول کو محفوظ کر دیا، صاف کر دیا، اور یہ طے کر لیا کہ ہماری باتوں میں سے یہ چیزیں ہم نکال دیں گے اور ان سے فری ہو کر بات کریں گے، تو یہ دیکھیں آلودگی اسی طرح ختم ہوتی ہے نا، کہ آپ یہ طے کر لیتے ہیں آلودگی کے سلسلے میں کہ بھئی یہ جو دریا بہہ رہے ہیں، ان دریاؤں میں کوڑا کرکٹ اور گندا پانی نہیں جائے گا، کیمیکل وغیرہ نہیں جائے گا، فیکٹریوں کا گندا پانی نہیں جائے گا، تو دریا صاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہوا میں دھواں نہیں جائے گا اور اس طرح کی چیزیں نہیں جائیں گی، تو ہوا صاف ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے باہم رشتوں کی خاندانی گفتگوؤں میں یہ باتیں نہیں ہوں گی، تو پھر خاندان کے ماحول کی آلودگی دور ہو جائے گی، اور آلودگی سے پاک صاف ستھرا ایک ماحول آپ کو میسر آئے گا۔
تو رشتوں کی مضبوطی کے لیے اور خاندان کے استحکام کے لیے آلودگی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ جو مفید باتیں ہیں، ان میں سے جو مفید باتیں ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر مزید غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کیا ہے کہ آپ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا استعمال یہ ہے کہ آپ اس سے اپنی زندگی کو، اپنی انفرادی زندگی اور اپنی اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کا استعمال کریں۔ یہ اس کا بہت بڑا مصرف ہے۔ یہ خالی کلاس میں جا کے ریاضی اور فزکس اور کیمسٹری کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ یہ صرف کتابوں کی عبارتیں حل کرنے کے لیے نہیں دی گئی ہے۔ یہ عقل دی گئی ہے تاکہ آدمی اپنی زندگی کو اور اپنی انفرادی زندگی کو اور اپنی خاندانی اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے غور و فکر کرے، سوچے۔ تو ہر آدمی یہ سوچے، ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، اور ہر آدمی یہ سوچے کہ وہ ایک اچھی زندگی کس طرح سے گزارے، اور وہ رشتوں کو کس طرح سے، اپنے رشتوں کو کس طرح سے مضبوط کرے، اور جس خاندان میں وہ ہے اس خاندان کو کس طرح سے استحکام عطا کرے۔ تو جب آپ اپنی دماغ کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے، اپنی عقل کو استعمال کریں گے، اپنے دل کو استعمال کریں گے، تو آپ ایک بہترین خاندان کی تشکیل کر سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔